بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وقت کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ شعیب صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ وقت کو برا مت کہو کیونکہ وقت ہی خدا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم بیان فرما دیں۔ جناب شعیب صاحب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدہر فانما انا الدہر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ زمانے کو برا مت کہو اس لیے کہ میں ہی زمانہ ہوں، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ زمانہ تو اللہ ہے، یعنی کیا مطلب، زمانے پر تو اللہ کا کنٹرول ہے، اللہ ہے جو جیسا چاہے زمانے کو گھماتا ہے۔ تو گویا زمانے کو برا کہنا ایسے جیسے اللہ کو معاذ اللہ برا کہا جا رہا ہے۔ لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب زمانے کو اصل متصرف اور مختار سمجھ کے برا کہا جائے، جیسے ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، کہ یہ جو ہم مرتے اور جیتے ہیں یہ معاذ اللہ خدائی تصرفات نہیں ہیں، بلکہ یہ زمانے کے تصرفات ہیں۔ زمانہ خود یعنی خود سے یہ کرتا ہے اور فاعل مختار ہے زمانہ۔ تو ایسی کنڈیشن میں زمانے کو برا بھلا کہا جائے گا تو گناہ ہوگا، اس لیے کہ آپ گویا زمانے کو خود مختار سمجھ رہے ہیں، زمانے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود یہ کام کرتا ہے، حالانکہ کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اس میں جو ان غیر مسلموں کے عقیدے کی تائید ہوتی تھی۔ لیکن اگر کوئی زمانے کی طرف مجازن نسبت کرتا ہے، مجازی نسبت کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسان نے درخت اگائے ہیں، پودا اگایا ہے، حالانکہ اگایا تو اللہ نے ہے، لیکن ذریعہ چونکہ کسان بنا ہے تو ہم مجازن اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں پیغمبروں کی جو تعلیمات بیان کی گئی ہیں، ان تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے، پیغمبروں کی ذمہ داریوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبر تو حلال و حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن پھر قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر حلال بھی کریں گے، حرام بھی کریں گے۔ تو ظاہر ہے مجازی نسبت ہے، مجازی کا مطلب کام تو اللہ ہی کرے گا لیکن ذریعہ پیغمبر کو بنائے گا، پیغمبر کی زبان سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو اس لیے نسبت مجازن پیغمبر کی طرف کر دی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی مجازی نسبت زمانے کی طرف کرے اور یوں کہے کہ آج کل بڑا خراب زمانہ ہے، نسبت کیا ہو کہ زمانہ بذات خود نہیں، یعنی زمانے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں، وہ خراب ہو گئے ہیں، تو پھر اس کی گنجائش ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ آپ زمانے کو گویا زمانے کو برا نہیں کہہ رہے، زمانے میں رہنے والے لوگوں کو برا کہہ رہے ہیں، یعنی ظرف بول کر مظروف مراد ہے۔ ظرف کا مطلب جگہ اور مظروف، اس کی مثال ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دعوت میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا، پلیٹیں تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، تو یہاں پلیٹ مراد نہیں ہوتی، پلیٹ کے اندر جو بریانی ہوتی ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ میں کراچی کا ہوں تو بریانی کی مثال ہی ذہن میں آتی ہے، آپ پلاؤ لے لیں، اس میں نہاری لے لیں، کچھ بھی لے لیں آپ، تو ہم کہتے ہیں بھائی 3 ڈشیں کھا گیا وہ بندہ بیٹھے بیٹھے، تو ڈش تو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، ویسے ڈش کے اندر 3 ڈشیں بھی نہیں کھا سکتا، لیکن چلیں فرض کر لیں کھا لیں کسی نے، تو ہم کہتے ہیں 3 ڈشیں کھا گیا، حالانکہ ڈش نہیں کھائی ہوتی، ڈش کے اندر جو کھانا ہوتا ہے وہ کھایا ہوتا ہے اس نے۔ تو اسی طرح زمانہ بھی ایک ظرف ہے، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے تو مراد ہوتی ہے زمانے کے اندر جو لوگ ہیں، جیسے ڈش کے اندر جو کھانا تھا نا وہ مراد تھی، تو یہاں زمانے کے اندر جو پبلک رہتی ہے وہ بڑے نالائق ہو گئے ہیں۔ تو اگر کوئی مجازن زمانے کی طرف نسبت کرتا ہے تو بہت سے علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہے، اس کے ناجائز ہونے کی Share and subscribe to Mera Deen o Iman Islamic channel.